کہ چیزیں کس حد تک ایس آئی ایف سی کے اندر آ کر بہتر ہو جائیں گی اگر جناب ہمارا یہ جو اتنے بڑے کارٹلز ہیں، یہ بلیک میلرز ہیں، بلیک مارکیٹرز ہیں، ان سے جان چھوٹ سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں بنیادی طور پہ دیکھیں، پہلے تو یہ شاہ صاحب کی بات کا ایک بڑا پہلے تو ایگریکلچر کو ہمیں ڈیفائن یہ کرنا ہے کہ ایگریکلچر کے جو ہمارا سیکٹر ہے اس کی کیا یعنی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا جو ڈسٹریبیوشن کیسے ہے۔ ہم ایک کلچر جیسے ہوئی کہ ایک اسمال فارمر ہوتے ہیں، ایک میڈیم فارمرز ہوتے ہیں، ایک لارج فارمرز ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں کی ایگزسٹنس میں تو ہم سروائیو کر رہے ہیں ابھی بھی پاکستان میں ہمارا چونکہ اپنا گزارا بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ ویٹ اور بہت ساری کراپس کو لانا پڑے تو یہ ہمارے لیے اور بہت بڑا برڈن آ جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا گرین انیشیٹو ہے اس کے اندر جو مین فوکس ہے، جیسے انہوں نے لمز کا ادارہ بنایا، وہ بڑا اسٹیٹ آف آرٹ ادارہ ہے اور اس نے جو کام کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی دے ہیو گاٹ آل ڈیٹا، پہلے بہت بڑا ڈیٹا بیس سینٹر بنایا، ویری ہائی ٹیک ڈیٹا بیس سینٹر، اور انہوں نے جتنے بھی آپ کے ریموٹ سینسنگ سے پورے پاکستان کی میپنگ کی، ایگریکلچر اور آل لینڈ۔ اس کے بعد اس میپنگ پہ انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی اب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے، ایگریکلچر کو الگ کر دیا، دوسرے فارمز کو الگ کر دیا۔ تو اگر ہم ایگریکلچر کو دیکھیں تو انہوں نے 3-4 بڑے ایونٹس جو ہے نا زبردست کیے، کیونکہ آئی وٹنس آن دین، آئی واز پریزنٹ ان دس پروجیکٹ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ۔ تو اس میں یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ جی زمینیں جو ہیں وہ فارمر کی، ان کو ایک ایپ بنا کے دی۔ اس ایپ میں فارمر جو ہے ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتا ہے اور وہ اس کو جو لمز ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ جی یہ آپ کی لینڈ کی لکاتا ہے، پھر اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری سوائل کیسی ہے، تمہارے جو واٹر لیول کیا ہے، تمہاری جو سوائل ہے اس میں کون سی کراپ لگ سکتی ہے، کب لگ سکتی ہے، اور تمہیں ہیومیڈیٹی کتنی ہے، اس کے اندر سیلینٹی ہے یا نہیں ہے، واٹر لاگنگ ہے کہ نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت ٹیکنیکل چیزیں، لیکن کیا ہمارا ایک عام فارمر جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے؟ خواندگی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، کیونکہ دیکھیں چینج فار اے گڈ، جب آپ کو یاد ہے ملینیم سے پہلے، ملینیم میں بڑا 2000 میں کیا دنیا میں ایک وبال مچا تھا جناب، کمپیوٹر ختم ہونے جا رہے ہیں، دنیا تباہ ہونے جا رہی ہے۔ پھر جب پاکستان میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی آ رہی تھی تب یہ ہو رہا تھا کہ جناب ایک کمپیوٹر جو ہے وہ باقی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ سارے میتھس اس وقت ہم نے دیکھے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ٹائی سوٹ کے لوگ آ کے بیٹھ کے اور فارمرز کو جو ٹریڈیشنل فارمر ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیں گے، ان کا استحصال ہوگا۔ یہ ذرا آپ زیادہ بتا سکتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بنیادی طور پہ ہماری اب بھی بیک بون جو ہے نا وہ چھوٹا فارمر ہے اور وہی رہے گا۔ اب اس کے اندر جو ایڈیشن ہوگی، جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ کہتے ہیں فارمر، چھوٹے سے چھوٹا فارمر بھی موبائل یوز کرتا ہے، کسی سے پوچھ کے تو یوز نہیں کرتا، اس کو سب لرننگ، یہ سیلف لرننگ ہوتی ہے اور یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، وقت آپ کو فورس کرتا ہے ٹو لرن، یہ فورس لرننگ ہوتی ہے، یہ کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسرے اس کے اور بہت سارے آپشنز ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے جی کہ فارمر کو کہیں گے کہ ابھی مثلا انہوں نے ویٹ لگا دی، انہوں نے کہا جی تم نے ویٹ لگا لو۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ویٹ لگایا، جب مرضی ہے پانی لگا دیا، جب مرضی ہے نہیں لگائے۔ دے ول ٹیل کہ نہیں بھائی تمہارے پانی کا ٹائم ہو گیا، اب تم لگاؤ آن اس پہ لائیو ایپ پہ ریئل ٹائم، ٹھیک ہے۔ اٹ از جسٹ نیڈیڈ کہ جی وہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں۔ اس کے بعد مثلا ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو پوری ورلڈ کا اس وقت ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فرٹیلائزر از دا موسٹ ایکسپینسو ان پٹ۔ اب فرٹیلائزر مینجمنٹ کے لیے چاہیے کہ آپ کو فرٹیلائزر کسی ایک کراپ کے لیے چاہیے کتنا، تو اس کے لیے کچھ انہوں نے ایف اے او نے ان کو ڈیٹا دیا، بہت اچھا ان کی ایک سٹڈی تھی۔ اس ڈیٹا بیس پہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا کہ ہمارے کون کون سے زون میں فرٹیلائزر، جیسے پوٹیش کتنی ہے، انہیرنٹلی فاسفورس، یہ 2 سب سے بڑے مہنگے فرٹیلائزر ہیں۔ تو اس سے یہ بتا سکتے ہیں فارمر کو کہ آپ نے کتنا پوٹیش لگانا ہے اور کتنی آپ نے فاسفورس لگانی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ اب دنیا میں بڑے اچھے سینسرز اور بڑے اچھے پروبز آ گئے ہیں پورے ود پروگرام۔ اب آپ وہ پروبز منگوائیں اور آپ ایک سٹارٹ اپ بنائیں، اور ہمارے جتنے بھی ایگریکلچر گریجویٹس ہیں اور ہر پروونشل لیول پہ بھی اور اسپیشل تحصیل لیول پہ جتنے بچے فارغ ہیں ان کو سٹارٹ اپ کمپنیز بنا کے دیں۔ وہ چھوٹا سا گیجٹ ہے، اکوپمنٹ ہے، وہ فارمر کے پاس جائے اور اسے کہے جی مجھے آپ سے میں 500 یا 1000 روپے لوں گا، آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آپ کا فرٹیلائزر کا کتنی ڈیمانڈ ہے، اور وہیں سے جو ریئل ٹائم انفارمیشن وہ جو کلیکٹ کرے، وہ اس کے ہیڈ آفس میں جو ان کا ڈیٹا سینٹر ہے
وہاں پہ جائے اور اس طرح پورے پاکستان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے اور پاس ایک ایگزیکٹ ڈیٹا آ جائے گا کہ ایک ایریا میں آپ نے کتنا فرٹیلائزر، کتنا پانی لگانا ہے، کتنی آپ کی، یہ سارے جو ہینڈی کیپ ہیں اور آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اس وقت یعنی یہ بخاری صاحب یہ پورا ٹیکنالوجی بیسڈ، ٹیکنالوجی لیڈ ایک انیشیٹو ہوگا سارا. اچھی خبر یہ ہے کہ قریباً 500 کے قریب جو ہے ایگ ٹیک کمپنیز جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں فارمنگ میں. جیسے آپ نے فارمدار کا نام سنا ہوگا، وہ ہمارے پروگرام میں ہم نے کیا، ان کے ساتھ پروگرام کیا ایک فارمدار کے ساتھ. اس قسم کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے ایک نئی ڈائریکشن جو ہے وہ دے دی ہے، اور یہ 500 کمپنیاں جو ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ سب ڈسٹریبیوشن میں، مارکیٹنگ میں، اس میں بھی مدد دے رہی ہیں. فرام فارم ٹو مارکیٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سٹوریج کی جو ہے ہمارے ہاں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، 30% ہماری کراپ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اسی طرح ایکسپورٹس کے سلسلے میں مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کر کے اور ایکسپورٹس مارکیٹ ایکسس، مارکیٹ کہاں پہ آپ کو ریچ کرنا ہے، نئی مارکیٹ ٹیپ کرنا ہے، اور وہ پروڈکٹ کی پراپر اسپیسیفکیشنز کریٹ کر کے، یہ وہ کام سارے جو ہیں یہ ایگ ٹیک کمپنیز نے شروع کر دی ہیں جو کہ لاسٹ مائل سولوشن ہے.